عمران خان کے اس معاشی معاہدات کے نتیجے میں پاکستان آئے دن کمزور ہو رہا ہے۔ چائنا پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چائنا اپنی پالیسی کو ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کے لیے گارنٹی پہ بھی شاید اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ایسی ملک کے اندر جمہوری حکومت ہو جو ملک کے اندر استحکام کی بات کرے، کمزور کرنے کی بات نہ کرے۔ ان حالات میں جمعیت علماء اسلام کا کردار سندھ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے قوم کے سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے دھماکوں کا سامنا کر کے، مولانا فضل الرحمان نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا کے بھی آئین سے کمٹمنٹ کی بات کی ہے، پارلیمان کی بات کی ہے، ملک کے اندر جمہوری انداز سے طرز حکمرانی کی بات کی ہے۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل صرف اس چیز میں ہے کہ 76 سالوں میں جس قیادت نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا ہے، اس ملک کے اندر اس قیادت کو آگے لانا چاہیے جس کا نام نہ پاناما میں ہو، نہ وکی لیکس میں ہو، نہ ڈاؤن لیکس میں ہو، نہ نیب کے 8000 کیسوں میں کسی ایک فرد پر اس جماعت کے کیس ہو، نہ ایف آئی اے میں، نہ وہ سپریم کورٹ میں مطلوب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کردار رکھنے والی پاکستان کے اندر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت جمعیت علماء اسلام سندھ کے اندر آج بھی ڈاکو راج کے خلاف جمعیت علماء اسلام برسر پیکار ہے۔ آج بھی وزیر اعظم کے سامنے جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ جمعیت علماء اسلام نے کیا۔ اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے۔ 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کی مثال شاید دنیا میں کہیں ملے جو یہاں ملی۔ جزائر، وسائل، معدنیات کو ایسے لوٹا گیا، زمینوں کو ایسے بیچا گیا کہ یہ گورنمنٹ کی زمین نہ ہو، یہ جسے عوام کی ملکیت نہ ہو، حکمرانوں کے باپ دادا کی ملکیت ہو، اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر یہاں سندھ کو لوٹا گیا۔ ایک سال میں صرف گندم کے مد میں سندھ حکومت کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 77 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ اب ایک سال میں گندم پہ 77 ارب ہے تو 15 سال میں کتنی ارب روپے کی کرپشن ہوگی؟ ایک سال میں صحت کے لیے 2.5 کھرب روپے کی بجٹ جاری کی گئی، لیکن آپ سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کریں، سٹی اسکین، ایم آر آئی، ایکس رے مشینیں آج بھی ناکارہ ہیں۔ عام آدمی آج بھی سرنج اور کینولا باہر سے خرید رہا ہے۔ ایک سال میں سندھ میں 58.5 ارب روپے تعلیم کی بجٹ جاری کی گئی، لیکن آج بھی انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ کے مطابق 60 لاکھ بچے سندھ میں تعلیم سے محروم ہیں۔ آج حالت یہ کہ فائلیں سامنے آ رہی ہے، تحقیقاتی ادارے تحقیق کر رہے ہیں کہ 9th اور میٹرک میں سندھ کے 6 بورڈز کراچی، حیدرآباد، پرخاس، نواب شاہ، سکھر اور لاڑکانہ میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے 9th اور میٹرک کے نتائج فکس کیے گئے اور 100 کروڑ روپے میں 9th اور میٹرک کے نتائج کا سودا کیا گیا۔ فرسٹ ایئر اور انٹر اور کالج اور یونیورسٹی سطح پر بچوں کے محنت کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان کے نتائج 250 کروڑ روپے میں فکس کیے گئے۔ پچھلے مہینے سندھ میں میڈیکل کی انٹری ٹیسٹ ہوئی، رات کو انٹری ٹیسٹ والی رات کو پیپر آؤٹ ہوا، ایک بچے کو 20 30 25 لاکھ میں وہ پیپر بیچا گیا اور انٹری ٹیسٹ کے پیپر پر اربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ سکرنٹ کا حال آپ کے سامنے،
نواب شاہ کا حال آپ کے سامنے، خیر پور کی فاطمہ فرڑو کا حال آپ کے سامنے، سندھ یونیورسٹی شہید محترمہ بےنظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا حال آپ کے سامنے۔ بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، بچیوں کے تشدد زدہ لاش مل رہے ہیں۔ فرانس کی کمپنی نے آ کے پاکستان اور سندھ کو تحفہ دیا۔ پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ پرائیویٹ پارٹنرشپ موٹر وے بننے جا رہا تھا۔ 373 یا 74 ارب کا پروجیکٹ سکھر حیدرآباد موٹر وے، جس میں حکومت پاکستان کی صرف 10 ارب کی انویسٹ اور 360 ارب کی انویسٹ اس یورپین کمپنی کی تھی، لیکن آج بھی افتتاح کے باوجود سکھر حیدرآباد موٹر وے کا کام شروع نہیں ہوا کہ مٹیاری اور حیدرآباد تک 20 ارب روپے خزانے سے لے کر بھاگ گئے اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ان تمام صورتحال سامنے رکھتے ہوئے وسائل جزائر کے تحفظ کے لیے، معدنیات کے تحفظ کے لیے، بچیوں کے عزتوں کے تحفظ کے لیے، کرپشن کے خلاف، ڈاکو راج کے خلاف، اسٹریٹ کرائم کے خلاف، 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کے خلاف جمعیت علماء اسلام 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ امن مارچ کرنے جا رہی ہے۔ 22 اکتوبر کو خیر پور اور سکھر گھوٹ کی، 23 اکتوبر کو کنکوٹ کشمور جیکب آباد، 24 کو شکارپور لاڑکانہ، 25 کو دادو نوشہر و فیروز، 26 کو نواب شاہ بیر پرخاس، 27 کو عمر کو سانگڑ، 27 کو عمر پور اور بیر پرخاس، 28 کو تھر پارکر، 29 کو تھر پارکر اور بدی، 30 کو ٹنڈو محمد خان ٹنڈو الحیاء، 31 کو مٹیاری حیدرآباد، یکم کو جامشورو سجاور ٹھٹا اور 2 نومبر کو انشاءاللہ سندھ امن مارچ کا کارواں کراچی پہنچے گا، جہاں پر انسانی سمندر سے جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب خطاب کریں گے۔ آج کے میڈیا کے توسط سے میں صوبہ سندھ کے پورے عوام، چاہے وہ کسی بھی تنظیم، کسی بھی مذہب اور مسلک، کسی بھی سیاسی غیر سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، دعوت دیتا ہوں کہ آئیں عوام کے حقوق کے جنگ میں جمعیت علماء اسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ سندھ کے عوام کو ہم ایک متبادل پلیٹ فارم فراہم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 دن پہلے جو کچھ فلسطین اور اسرائیل میں ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 76 سال سے جب کشمیری اور جب فلسطینی اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائیں گے، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے عزتوں کی عصمتوں کی لاج کی جنگ لڑیں گے، اور دنیا اس پر کوئی رد عمل نہیں دے گی، اور دنیا ہٹ دھرمی پر قائم رہے گی، اور دنیا ظلم کرنے والے ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہے گی، تو پھر رد عمل میں یہی کچھ ہوگا جو 2 دن پہلے رد عمل میں حریت کے علم برداروں، آزادی کے علم برداروں، اپنی زمین کے محافظوں، قبلہ اول بیت المقدس کے محافظوں نے جو رد عمل دیا ہے، ہم اس جنگ کو آزادی کی جنگ سمجھتے ہیں، حریت کی جنگ سمجھتے ہیں، قبلہ اول کی چوکیداری کی جنگ سمجھتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے عزتوں کے تحفظ کی جنگ سمجھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اس جنگ میں فلسطینی عوام کے لیے اظہار ہمدردی اور دعاؤں کے نہ تھمنے والے سلسلے کو شروع کرتی ہے۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے آنے والے جمعے کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ پورے صوبہ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں فلسطینیوں کے ساتھ جمعہ کو اظہار یکجہتی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کہ جمعیت علماء اسلام 2002، 2008، 2013 اور 2018
انتخابی نتائج کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 2018 میں لاڑکانہ میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پر اپوزیشن کا ووٹ بھاری رہا، لیکن بلاول صاحب دھاندلی کے ذریعے اس لیے کامیاب کرائے گئے کہ اپوزیشن کا ووٹ تقسیم رہا۔ 52,000 ووٹ جمعیت علماء اسلام نے دی، 9,000 ووٹ مسترد کیا گیا، 9,000 ووٹ ایسے امیدوار کو جس کا ایک پمفلٹ کسی نے ایک کارنر میٹنگ نہیں دیکھی، اور 7,500 8,000 چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے لوگوں کو دیا گیا۔ یہی حال لاڑکانہ کی طرف پورے صوبہ سندھ میں دیکھا گیا۔ ہم نے نتائج کو پڑھنے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی کہ عوام ان سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہے، لیکن جماعتوں کے الگ الگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے۔ ہم نے ضرورت محسوس کی کہ سندھ کے حکمران جماعت کے مقابلے میں سندھ کے دیگر جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے ابتدائی طور پر جی ڈی اے کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ اور ان سے باہر جو قوم پرست مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جہاں جس جماعت کا سیکنڈ نمبر پر مینڈیٹ ہے، باقی تمام جماعتیں اپنا مینڈیٹ بھی اس پلڑے میں ڈالیں تاکہ عوام کا ووٹ ضائع نہ ہو، رزلٹ ملے اور سندھ کے عوام کو متبادل پلیٹ فارم مہیا ہو سکے۔ اس حوالے سے گرینڈ الائنس پی پی مخالف بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد جاری ہے۔ ایم کیو ایم، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جمعیت علماء اسلام نے اتفاق کر لیا ہے، لیکن ابھی کچھ ذیلی طور پر معاملات کو پرکھنے کے لیے کمیٹیاں ترتیب دی گئی ہے۔ دیگر جماعتیں چاہے وہ مسلم خون ہیں، چاہے دیگر مذہبی جماعتیں ہیں یا قوم پرست جماعتیں ہیں، ان سے رابطے جاری ہیں۔ جلد ہم سندھ کے عوام کو متبادل پلیٹ فارم گرینڈ الائنس کے شکل میں دیں گے اور اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ سندھ کو ایک متبادل قوت اور قیادت فراہم کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، آپ نے عزت بخشی۔ کوئی سوال ہوتا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جمعیت علماء اسلام کا واضح ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر قانون غیر ملکیوں کو واپس جانا چاہیے۔ اس پہ جمعیت علماء اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن غیر ملکی غیر قانونی جو یہاں رہ رہے ہیں سب پر بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک پر کارروائی ہوگی تو تاثر یہ جائے گا کہ کسی ایک قوم اور قبیلے کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ ہندوستان الریڈی آپ کا مخالف کھڑا ہے۔ سعودی عرب آپ سے ابھی بھی ہاتھ ملا کے نہیں ملا رہا، یو اے ای قطر انتظار کر رہے سعودی پالیسی کا، چائنا آپ سے ناراض، آئی ایم ایف اور امریکہ نے آپ کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، ایران کے ساتھ آپ بات نہیں کر رہے، خطے میں ایک ملک افغانستان باقی ہے، اگر اس کے خلاف بھی آپ اس طرح محاذ میں جائیں گے تو آپ خطے میں تنہائی کا شکار ہوں گے۔ غیر ملکی جائیں لیکن برابری کے بنیاد پر جو بھی ہیں، افغانی ہیں، بنگالی ہیں، برمی ہیں، ہندوستانی ہیں، سب کو نکلنا چاہیے۔ لیکن جمعیت علماء کا اس میں مطالبہ یہ ہے طریقہ کار پر کہ کمیشن بنایا جائے، اس کمیشن کے تحت واپس جانا چاہیے۔ دوسری بات کہ ان کی جو یہاں املاک ہیں وہ خرید کر ان کی انویسٹ جو اربوں کھربوں کی یہاں ہے وہ ان کو واپس کی جائے۔ تیسری بات ان کے خواتین کو گھسیٹا نہ جائے۔ عزت کے ساتھ آپ نے 40 سال مہمانی کی ہے، اب ان کے خواتین کے اگر چادر چار دیواری کا آپ تقدس اعمال کریں گے تو آپ کی 40 سالہ میزبانی پر سوال اٹھے گا۔ احترام کے ساتھ خواتین کو واپس کریں۔ چوتھا، ان کے جو بچے یہاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو تعلیمی اسناد دی جائیں، ویزا دیا جائے، وہ اپنی تعلیمی سفر مکمل کر کے واپس جائیں۔ بلا تفریق کارروائی ہو، سب کے خلاف ہو اور
انسانی حقوق کے چارٹر کو سامنے رکھ کر ہو، اور یہاں جنہوں نے گھر دی، ان کو یہاں جنہوں نے زمینیں بیچ کے دی، آج بھی ان سے جو دکانوں کے کرائے لے رہے ہیں، آج بھی ان سے آپ 7 سے لے کر ٹھٹا تک چلے جائیں، ان کے کاروباروں میں ماہوار ان سے منتھلیاں جو لے رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جمعیت علماء اسلام والے تو نہیں، ان کو شراکت داری کاروبار میں کرنے جمعیت علماء والے تو نہیں، سندھ میں ان کو پناہ دینے والے حکمران جمعیت کی تو نہیں کی۔ لہذا جن لوگوں نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا تھا وہ ان کے باعزت واپسی کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرے، اس طریقہ کار کے ساتھ واپس جانا چاہیے۔ واپسی پر کوئی اعتراض نہیں، واپسی کے طریقہ کار پر جمعیت علماء اسلام کے تحفظات ہیں، جس کا ذکر مولانا فضل الرحمان سوال میری شیعہ ہے تو جمعیت علماء اسلام کہتے ہیں چاہے تو کاروائی نہ چڑھ گھرجے، جمعیت علماء اسلام کہتے ہیں چاہے وہ کرپ مانوں کے پکڑ نہ گھرجے، جمعیت علماء اسلام کہتے ہیں چاہے وہ ملک لٹن والا احتساب نہ چڑھ گھرجے۔ فتح واقعی جمعیت علماء اسلام ہمیشہ چاہے وہ تو ملک لٹن پھرن وارن کے کاس ٹنگیو، لیکن انتقامی کاروائی چھڑنا گھرجے، سیاسی بنیادن تے کاروائی چھڑنا گھرجے، اقتدار کے لالچ تے کیس چھڑنا گھرجن، اقتدار کے ٹھاہن جلا سپریم کورٹ استعمال چھڑنا گھرجے، کرپشن لٹن جلا کاروائی کیو۔ جمعیت علماء اسلام تمام سا گدا ہاں پہنجے قیادت کے تدیں جھلیاں جنہیں مجھے قیادت الیکشن میں انہوں سے اتحاد کریں، الیکشن میں انہوں سے مخالفت مجھے قیادت کہی، 76 سال انہوں سرمایہ دارن، جاگیردارن، انہوں وڈیرن، انہوں خانن، نوابن، سردارن مقابلہ مجھے جماعت کہوا، ماں پہنجے قیادت کے نتو جھلیاں، ماں سندھ جی عوام کے جھلیاں تو انہوں کے اسمبلی میں نمو پلیو، سندھ جو عوام انہوں کے مینڈیٹ نہ دے مجھے قیادت انہوں سے لگا لائیں دی، پر اجے کرے 76 سالن کا عوام جمعیت علماء کا اعتماد نہ کر دو، عالمن کا اعتماد نہ کر دو، جن جو دامن کرپشن کا پاکا جیکا نیب ایف آئی اے سپریم کورٹ میں پاک انصاف ہیں، جن جو نالو ڈان وکی لیکس ہے، پاناما لیکس میں آئے، جیکر عوام انہوں کے الیکشن میں اعتماد نہ کر دو، انہیں سرمایہ دارن کے اسمبلی میں بہاری دو، تب کو اسا کے ملک ہلائنا جلا، پارلیمنٹ ہلائنا جلا، جمہوریت جلا، ملک کے تقاضا جلا، انہیں سا ہلائنا پا دو، مجھے قیادت کے معاملے نے جو کہا کہاں جے ذریعے عوام کی اپیل کریا تو عوام متبادل قیادت کے طرف بچے 76 سالن کا جن ملک جو بیڑو کو لیا انہوں نے چھڑے کرے جمعیت علماء کے اعتماد کرے۔ تو کیوں سوال کہا تھا الیکشن کی دن آگے نظر اچھن تھا، مجھے خواہش آئے کہ الیکشن چھڑ مجھے عبوری وزیر اعظم، عبوری صدر، تانی چاروں اسمبلی تحلیل، تانی قومی اسمبلی کو نے مارچ میں تانی سینٹ 50% ریٹائر پہ تھے، چیئرمین سینٹ نہ ہوں دو، ڈپٹی چیئرمین نہ ہوں دو، کاتے کاتے عبوری سیٹپ حل دو، جلد از جلد قانونی گرجو آدم شماری ہے، حلقہ بندی جو تقاضوں پورو کرے، ملک کے اندر ملک کے امن امان کی صورتحال، ملک کے موسمیات کی صورتحال کے سامنے رکھی کرے، الیکشن جو شیڈول جاری کیو ونجے، لیکن بحیثیت سیاسی کارکن جو مجھے ذاتی رایا مکھے الیکشن کی نظر نہ تھا۔ اس میں عرض کیا مولانا فضل الرحمان کے بم دھماکہ چوتھا ملن، مولانا کا خود کش حملہ چوتھا تھے، لاش چوتھا ملن، صرف انہیں جلائے تک ہوئے جو اندر تھا مولانا دین اسلام علیہ رسل کے چلے جمہوریت جو رفتو بشور چلے مولانا فضل الرحمان آئین سائیڈو کمیٹیڈا، پارلیمان سائیڈو کمیٹیڈا، جمہوریت سائیڈو کمیٹیڈا، وہ مانو آئین پارلیمان جے تقاضوں کا پوتے کیے تو بنی سکے، لیکن اکثریت جمعیت علماء اسلام جو مینڈیٹ کما کے انہوں علاقے میں نظر ہی دو جتے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری میں مائنس میں سردی ہے، جتوں جا علاقے جا مانو 800 کلومیٹر سفر کرے، خانہ بدوش دن تھا، آئے وہ اٹھن پنجن مہینے کا پوکرن علاقے میں وجن تھا، جنہیں مائنس کی سردی ہوتی، 8 فٹ جمعیت کے مینڈیٹ رکھنے والے علاقے میں برف ہوتی، ماں کے خدایو ہوتے جمعیت علماء اسلام کی وہ خاص کرائے سکتی، دیو انہوں علاقے میں مجھے روز بم ملن، ہکڑے ورکرز کنونشن میں 80 ماں جنازہ کھڑا، لائن آرڈر کی سچویشن یہ ہوجے تو مجھو ووٹر مجھو ورکر دعوی نشانتے ہوجے ماں کیے ووٹ پٹھن جلا میدان میں بھی امن امان کی صورتحال موسم کی صورتحال کے بہتر کرے الیکشن کرایا وجن
انہیں جو ہر کسی اور کی جو رائے تو جمعیت علماء اسلام الیکشن کا بجٹ دی جائے جیکر جمعیت علماء اسلام الیکشن کا بجٹ چاہیا تو سندھ میں گرینڈ الائنس کا جمعیت علماء اسلام کو شامل کرے مولانا 2000 والے جو لوگ تھے آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے ان کا ٹرائل کیے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے مطالبے سے پہلے جو اب بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ان کے خلاف ٹرائل کا سوچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اب خود ادراک ہو گیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ درست تھا کہ عمران پاکستان کا دشمن ہے, عمران ملک توڑنا چاہتا ہے. اور آج میرا خیال یہ ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ یہ چیزیں سوچ رہے ہیں اور بالکل جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے بلا تفریق سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. منجی پہلی گزارش یہ ہے کہ سنت اتحاد آئیں جو اتحاد کے حوالے سے اتفاق تھیو اتحاد تھی تو میڈیا کے سامنے عوام کے سامنے آنی نہ سکتا لیکن ان کے ایک سوال ہے جو جواب معذرت سے ناراض نتھی تو دہشت گرد الطاف حسین جے کہ آج خالد مقبول صدیقی بھی دہشت گرد پہ چلے جے کہ آج مصطفیٰ کمال بھی دہشت گرد پہ چلے جے کہ آج فاروق ستار بھی دہشت گرد پہ چلے ان وقت ان الطاف حسین کے دفتر 90 میں نوارو مات لہو آصف علی زرداری صاحب ہو جناب آصف علی زرداری صاحب پانجے متھے کا ٹوپی لاہے الطاف حسین کے نمائندے کے پارائے تجائز حضرت پیر سائیں پادارو الطاف حسین کی جماعت سے مذاکرات کرے تجائز بشیر خان قریشی MKM سنگت جلسہ کرے تجائز ارباب غلام رحیم الطاف حسین کا وزیر اعلیٰ کرنے جلا ووٹ وٹے تجائز علی محمد مہر الطاف حسین کا وزیر اعلیٰ کرنے جلا ووٹ گرے تجائز گرین ڈیموکریٹک الائنس میں بیٹھل قوم پرست جماعتوں QATA SUP MKM سنگالائن تجائز جمعیت علماء اسلام انہیں MKM سا جن کا خود الطاف حسین کا لاکل کی جو اظہار تھی کرے انہیں سنگالی کرے تو ناجائز چھوٹو تھی بنی امام مینڈیٹ چی گار ہوئے جے کریں کراچی میں حیدرآباد میں بھی خاص میں MKM جو مینڈیٹ آئے عوام انہوں کے دیکھ ہو تب وہ انہیں مینڈیٹ جو سبری کے احترام کرتے ہیں جے کریں لارکاڑی خیرپور احساگڑ میں GDA جمعیت علماء اسلام جو مینڈیٹ آئے تب باقی جماعتوں کو انہیں مینڈیٹ کے احترام کرتے ہیں انہیں مینڈیٹ کے سامنے کی کرے اسا گریٹ الائنس کے طرف دے ہوگا کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کو دہشت کا حملے ہوئے نا آپ کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ مولانا صاحب کے عمران خان صاحب یاد کر رہے ہیں کہ بیان کیا ہے کہ کمپین جو ہے وہ خالفی نگر جیل میں کوئی کمپین نہیں کر سکتا کیا ڈاکٹر خالد محمود سورو کا جنازہ 3 مہینے پہلے دیا گیا تھا کیا مولانا فضل الرحمان پر تینوں خود کچھ وہاں کے 3 مہینے پہلے ہوئے میں عرض کروں یہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے ایک لمبی داستان ہے کبھی رکتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں ہم بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ جب ہمارا گراؤنڈ پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے جب ہم عوام میں داخل ہو رہے ہیں روزانہ کسی جلسے میں مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستے سے روکنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے اور حق میں استعمال ہو رہا ہے اور دوسری بات بالکل ہم عمران خان کو یاد کر رہے ہیں کہاں ہے وہ 30 مار خان کہ جس نے کہا تھا کہ فضل الرحمان میچ کا 12واں کھلاڑی ہے اس فضل الرحمان نے اس کی پوری ٹیم کو 0 پہ آؤٹ کر کے کپتان کو حوالات نظر کروا کے رکھ دیا ہے ہم یاد کر رہے ہیں کہ دوبارہ اگر وہ میچ کے لیے تیار ہے تو اس سے زیادہ ہم میچ کے لیے تیار ہیں پہلے سے زیادہ اسکور بنا کے دکھائیں اس پر آپ نے آگے دنوں میں بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے حالیہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو کافی تحفظات ہیں جس میں کمشنر سے لے کے SSP تک آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال رہی ان کی موجودگی دیکھیں اس پہ تو جمعیت علماء اسلام گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس MKM تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی جس بھی محکمے میں ہو رہی ہیں خانہ پوری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے چہرے تبدیل ہو رہے ہیں یہاں کا افسر وہاں کا افسر یہاں 15 سال جنہوں نے سابقہ حکومت کی خدمت کی ہے آج بھی کوئی افسران ان کی خدمت کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بین الصوبائی
پختونخوا کے بلوچستان بھیجیں، بلوچستان کے سندھ بھیجیں اور پنجاب، اس طرح تبادلہ کیا جانا چاہیے تاکہ 3 مہینے 2 مہینے کے لیے افسران آئیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، واپس چلے جائیں۔ چہروں کے تبدیلیوں سے سندھ میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا۔ اور جمعیت علماء نے ایک بات واضح چیف منسٹر صاحب کو کہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب اگر انتخابات میں جمعیت علماء کو ایک مرتبہ پھر خدشات لاحق ہوئے تو ہم اسی طرح میدان میں ہوں گے جس طرح 2018 کے نتائج کے خلاف ہوئے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی کی معاہدات کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ 2013 کے اس دور حکومت کو اگر راستے سے نہ ہٹایا جاتا، جب ڈالر آپ کا 180 روپے اور 140 روپے پہ کھڑا تھا، جب پیٹرول 80 روپے پہ مل رہا تھا، جب 52,000 ارب ڈالر کے معاہدات آپ کے چائنا کے ساتھ ہو رہے تھے، بیڑا غرق کر کے ملک کا رکھ دیا گیا ہے۔ بڑی مشکل سے اللہ کر کے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی حکومت میں آ کر ملک کو ایک مرتبہ پھر پٹری پر چڑھائیں گے اور ملک کے اندر خوشحالی کو دور کریں گے۔ 3 نومبر مارچ کا ذرا شیڈول دوبارہ سے 3 نومبر مارچ کا جو آپ نے اعلان کیا ذرا اس کا شیڈول دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں۔ جی